السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے متعلق بہت ساری باتیں بتا چکا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج میں جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ بھی رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ شب قدر کی تعین کیوں اٹھا لی گئی، شب قدر کی تعین کیوں بھلا دی گئی۔ اتنی عظیم دولت جو شب قدر کو پالے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی قیمتی رات 1000 مہینوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو 83 سال ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہاں 83 سال کی عبادت اور کہاں شب قدر کی ایک رات، کتنی عظیم رات ہے۔ لیکن اس عظیم رات شب قدر کی تعین ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی، اس کو مخفی رکھا گیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شب قدر کی تعین واضح کر دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں رات کو شب قدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعین بتانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں آئے تو دیکھا 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین بھلا دی گئی۔ میرے بھائی، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جھگڑا فساد کس قدر سنگین اور بری چیز ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ صرف یہی نہیں، جھگڑا فساد ہمیشہ محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، جی بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کا سلوک سب سے افضل چیز ہے۔ میرے بھائی، جھگڑا فساد آپس کی لڑائی سے دین بھی صاف ہو جاتا ہے، آپس کی لڑائی سے دین بھی صاف ہو جاتا ہے۔ ذرا وہ لوگ غور کریں، ذرا وہ لوگ فکر کریں، دیندار بے خبر لوگوں کی بات چھوڑیے، ان کا تو کہنا ہی نہیں۔ دیندار لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے والے، ہمیشہ دین کے کاموں میں لگے رہنے والے، ہر وقت لڑائی جھگڑے میں مبتلا رہتے ہیں، ذرا وہ اپنی خبر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھگڑا فساد، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا، یہ بدترین سود ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے سے چھوٹ چھٹاؤ کر لیتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، اور اسی حال میں مر گیا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن ساری مخلوق کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مشرکوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن آپس میں 2 لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ آپس میں جب تک صلح نہ کر لے، اس وقت تک ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نیزہ چھوڑ دو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ وجوہات ہے۔ جھگڑا فساد کتنی منحوس چیز ہے، جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی۔
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا کوئی خیر ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ اس کے اندر بہت سارے حکمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر جان لیتا کہ فلاں رات میں شب قدر ہے تو اور وقتوں میں وہ بے پرواہ ہو جاتا، عبادت نہیں کرتا، اعمال نہیں کرتا اور صرف اسی دن کی پرواہ کرتا۔ لوگ اس کو خاص سمجھ کر کے بہت زیادہ اس کے اہتمام میں لگ جاتے، جیسے اور چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں جو نفل چیز ہے اس کے لیے کتنا انسان اہتمام کرتا ہے کہ اس کو فرض تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے تاکہ انسان جاننے کے باوجود بھی اس رات کو گناہ پر مصر نہ رہے، اس رات کو بھی گناہ کے اندر انسان مبتلا نہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی حق دبا لیتا ہے اور انسان حق پر ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے یا وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو محل بنا کر کے دے گا جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین بھلا دی گئی۔ اس لیے ہم جھگڑا فساد سے بچیں۔ بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہے، باپ کو بیٹا سے اتفاق نہیں ہے، بیٹا کو باپ سے اتفاق نہیں ہے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے، ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے ہر کسی سے شکوہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم ایک نبی کی امت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا، ہمیشہ مسکرا کر گزر جاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپس میں کبھی دشمنی ہو جائے، کبھی جھگڑا فساد ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے مل کر کے صلح کر لے، ورنہ ہمیشہ اپنا ہی نقصان ہے۔ جتنی باتیں ہوئی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہنے سننے میں یا لفظی یا معنوی کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔